اسٹری فیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوں گی، جبکہ بہت سے لوگ اس بارے میں پراپوگنڈا اور جھوٹ کی باتیں یہ بنا رہے ہیں کہ اس بچیا کی قربانی کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بچیا والی کہانی اصل میں ہے کیا۔ اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بطور مسلمان ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں وہ برحق ہیں، تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اپنے عقیدے میں شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی بچیا کی قربانی سے قیامت کو نہیں جوڑا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی بھی موقع پر قیامت کی نشانیوں میں اس بچیا کی قربانی کا ذکر کیا۔ پیارے دوستو، جہاں اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، وہیں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اس بات کا آغاز ہوتا ہے جنوری میں دیے گئے حماس کے اس بیان سے، جہاں حماس کے ترجمان نے یہ بیان دیا تھا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گائیوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ 7 اکتوبر سے مطلب حماس اسرائیل اور فلسطین والی جنگ کی بات ہے۔ یہ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ انگس گائے ہیں، جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کرائی گئی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی از سر نو تعمیر نہ کر لیا جائے، کیونکہ صہیونیوں کا عقیدہ ہے جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ اب یہودیوں کے عقیدے کے مطابق آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کب تعمیر ہوگا، تو اس تعمیر کا تعلق ہے یہودیوں کے فلسطین پر مکمل طور پر قبضے کے ساتھ۔ مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہیکل سلیمانی از سر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہر آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہیں ہو سکا۔ پہلی، یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی ہے، اور یہی تنازع اسرائیل اور فلسطین کے پس منظر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ سرزمین فلسطین کو سرزمین انبیاء علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، جس کی سرزمین پر کئی انبیاء ہو کر گئے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی بعض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اب تک اس مسجد کو شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ طور پر ایک دنیا میں ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی، جس کے بعد مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کے ہاں دجال ان کا مسیحا ہے۔ جہاں ایک طرف آپ یہ جھوٹی اور بے بنیاد باتیں سن رہے ہیں، وہیں ایک جملہ اعلان بالفور بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سے 100 سال سے پہلے 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربوؤں کے ہمراہ اس روز بچیا کا معائنہ کیا تھا۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل کے مہینے میں ہوگی۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑے
کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مسجد اقصیٰ کے مرکز میں واقع مزار کے بارے میں، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی دی جائے گی۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائیوں کی قربانی دی جا چکی تھی، اور اب 10ویں قربانی مسیحا یعنی دجال کے دور کا آغاز کرے گی۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچھڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ اب بس یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے مناسب وقت اور موقع کا انتظار ہے۔ ناظرین گرامی، اس پورے قصے کا اگر آپ کو مختصر خلاصہ بتائیں تو اسرائیل اور یہودیوں کی ایک سازش ہے جس میں مسلمان ہمیشہ کی طرح گھر رہے ہیں، جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ان کے اس عقیدے اور اس یقین کو ان سے زیادہ ہم نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہی بات دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے کہ اپریل 2024 دنیا کی تاریخ کا آخری مہینہ ہوگا، اس کے بعد قیامت نازل ہو جائے گی اور دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، بطور مسلمان اس بات پر انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیوں کو پس پشت ڈال کر یہودیوں کے اس عقیدے کو اس قدر پھیلا رکھا ہے جیسے ان کی ہر بات حقیقت ہو۔ اس سے ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو قیامت کے متعلق نشانیوں کے بارے میں فرمایا ہے، ہم ان سب کو بھول کر یہودیوں کی اس سازش اور کھلے منصوبے کو ہوا دے رہے ہیں، جس سے ان کا ایک ہی مقصد ہے مسجد اقصیٰ کو گرانا اور مسلمانوں کو نیچے لانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مساجد اور مسلمان جہاں بھی دنیا میں آباد ہیں ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔